اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ شرک اعتقادی کی دوسری قسم شرک فی التصرف ہے۔ تصرف ایک جامع نام ہے اللہ تعالیٰ کی صفات ملکیت ملوکیت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت خلق، تدبیر، امر، احیاء، اماتت، ربوبیت، ان سب کو شامل ہے۔ شرک اعتقادی کا معنی یہ ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیر بھی، نبی ہو یا ولی ہو، جن ہو یا فرشتہ ہو یا کوئی پیر فقیر ہو، وہ بھی نفع نقصان کا مالک ہے اور بغیر اسباب عادیہ ظاہرہ کے فوق سبب وہ نفع نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس طرح کا عقیدہ رکھنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی صفت اختیار اور صفت تصرف میں، صفت قدرت میں شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے تصرف کو، اختیار کو ثابت کیا ہے اور باقی مخلوق سے اس کی نفی کی ہے۔ جن تعبیرات سے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اس قسم کے تصرف و اختیار کو ثابت کیا ہے، نمبر ایک وہ ہے لفظ لام جو ملک اور ملک پر دلالت کرتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی قبضے قدرت میں ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے۔ للہ ما فی السماوات وللہ من فی السماوات والامر یومئذ للہ۔ اور نمبر دو لفظ مالک اور ملیک، اور نمبر تین لفظ ملک اور ملکوت، اور نمبر پانچ لفظ حکم۔ مالک یوم الدین، مالک الملک، وسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء عند ملیک مقتدر ان الحکم الا للہ۔ اور اس کے علاوہ جو خلق تدبیر ہے، قل ان الامر کلہ للہ الا لہ الخلق والامر، یہ بہت زیادہ ہے قرآن کریم میں۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ بادشاہی کے مالک، آپ جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بادشاہی دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں چھینتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں۔ بیدک الخیر، الخیر و بیدک نہیں، خبر کو یہاں مقدم کیا گیا، صرف اور صرف آپ کے ہاتھ میں ہے تمام بلائیاں، صرف اور صرف آپ کے ہاتھ میں ہے تمام بلائیاں۔ کیا مطلب؟ نہ کسی نبی کی اختیار میں ہے، نہ ولی کی اختیار میں ہے، نہ جن کے اختیار میں ہے، نہ فرشتے کے اختیار میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ صرف اور صرف آپ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، سورۃ یونس کا آخر۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، آپ جس کو تکلیف پہنچانا چاہے آپ کے علاوہ کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، سورۃ یونس کا آخر۔ سورۃ فاطر میں اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 2 میں مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ۔ آپ جس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول لے کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا ہے، اور آپ بند کرے کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ ان تعبیرات سے اللہ تعالیٰ اپنے لیے قدرت اور اختیار کو ثابت کرتا ہے، اور غیر اللہ سے اللہ تعالیٰ نفی کرتے ہیں۔ اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی طور پر نفی کرتے ہیں،
قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، سورۃ اعراف، سورۃ انعام، قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک۔ اور تمام مخلوقات سے اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے، لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، سورۃ فرقان۔ لا یملکون کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ کی ذات قادر ہے، جیسے کہ ہر چیز پر اللہ کی ذات عالم ہے۔ جب انسان قرآن کریم میں تدبر کرتا ہے اور یہ الفاظ اس کے سامنے آتے ہیں تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ صفت ملکوت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، وسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، سورۃ یاسین کے آخر میں، سورۃ مومنون میں، تو اس کو پتہ چلے گا کہ اللہ اپنے لیے صفت اختیار کو ثابت کر رہا ہے، اور غیر سے اللہ تعالیٰ نفی کر رہا ہے، ما کان لہم الخیرہ، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو وہ قرآن کریم سے اپنا عقیدہ لے گا کہ یہ لفظ، یہ ملک پر دلالت کر، لفظ ملک ہے، ملکوت ہے، لام تملیک کے لیے ہے، ملیک کا لفظ ہے، ملکوت کا لفظ ہے، حکم کا لفظ ہے، ان الحکم الا للہ۔ اور غیر سے اللہ نے نفی کی ہے، انبیاء سے نفی کی ہے، اولیاء سے کی ہے، فرشتوں سے کی ہے، والذین تدعون من دون اللہ قل ارأيتم ما تدعون من دون اللہ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، سورۃ فاطر میں اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ اس بارے میں احادیث بھی کافی تعداد میں ہے۔ نمونے کے لیے ہم ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جب یہ آیت نازل ہو گئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائے۔ آپ نے قریش کو پکارا، وہ جمع ہو گئے، آپ نے فرمایا یا معشر قریش اشتروا انفسکم لا املک لکم من اللہ شیئا، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے چھڑاؤ، میں تمہارے کام نہیں آ سکتا ہوں۔ بنی عبد مناف کو پکارا، اپنے چچا عباس کو آواز دی، اور پھر اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خاص طور پر خطاب کیا، یا فاطمہ بنت محمد سلینی من مالی ما شئت، فاطمہ بنت محمد جو مال چاہتی ہو میری زندگی میں مجھ سے وہ لے لو، لیکن قیامت کے دن اگر آپ کا عقیدہ و عمل درست نہیں ہوگا میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، لا املک لک من اللہ شیئا۔ مقصد یہ تھا کہ صرف میرے رشتہ دار ہونے پر بھروسہ نہیں کرو، اپنا عقیدہ و عمل درست کرو، میں قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ صفت علم اور صفت قدرت اکثر آیتوں میں یہ ایک ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں تدبر کرنے والے پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ جہاں ان اللہ بکل شیء علیم ہے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جہاں اللہ کے لیے علم ثابت ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے قدرت ثابت کیا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ دیا جاتا ہے کہ العالم بکل شیء هو اللہ، ہر چیز پر عالم صرف اللہ کی ذات ہے، القادر بکل شیء هو اللہ، ہر چیز پر قادر صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ دو مسئلے اتنے اہم ہیں کہ سورۃ طلاق کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ پوری کائنات کی تخلیق ہی ان دو مسئلوں کے لیے ہوئی ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں سورۃ طلاق 28 پارے کے آخر میں، سورۃ طلاق کی آخری آیت، اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے 7 آسمانیں پیدا کی، ومن الارض مثلہن، اور ان جیسے 7 زمینوں کو پیدا کیا، یتنزل الامر بینہن، اور ان کے بیچ میں اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے۔ یا اللہ آپ نے یہ کیوں پیدا کیے؟ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تم یہ جان لو، یہ عقیدہ رکھو کہ
کہ ہر چیز پر قادر صرف اللہ کی ذات ہے، اور وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور تاکہ تم یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ نے اپنے علم کے اعتبار سے ہر چیز پر احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ کا علم محیط ہے۔ اتنی مقدار میں نمونے کے طور پر ہم نے آیتیں پیش کی، کچھ احادیث پیش کیے، یہ بطور نمونہ ہے، اس سے قرآن کریم میں تدبر کرنا آسان ہو جائے گا۔